السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے شہید اسماعیل ہانیہ کی تدفین ہو گئی ہے، جبکہ بانی پی ٹی آئی کا ایک غیر سنجیدہ رویہ اور اس کی ایک نئی بات سامنے آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت نے برسات کے اندر بہترین کارکردگی دکھائی ہے، جبکہ لاپتہ افراد کے حوالے سے ایک خوشخبری ہے، ایک اہم بات ہے، ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ ان سارے ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب مبشر بخاری صاحب، جناب امداد سمرو صاحب اور جناب سہیب مرغوب صاحب۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شہید اسماعیل ہانیہ کی تدفین کے حوالے سے۔ سر، یہ شہید اسماعیل ہانیہ جو ایک بہت لیڈر تھے اپنی تنظیم کے، اور ان کی شہادت جس طریقے سے ہوئی اس پر بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ ان کی تدفین آج ہو گئی سر، اور جو ان کا جو واقعہ ہوا، جس طرح سے حملہ کر کے تہران میں ان کو شہید کیا گیا، اس واقعے کے اوپر آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ شکریہ۔ دیکھیے، اسماعیل ہانیہ جو فلسطینیوں کی تحریک آزادی تھی، اس کی بڑی ایک بہت نمایاں شخصیت تھے، علامت ہے، اور ان کے بغیر مطلب وہ تحریک اتنی طاقتور ہوتی نہ۔ ابھی آپ دیکھیے کہ بہت سی سازشی تھیوریاں ہیں جو ہمارے ان پڑھ قسم کے بعض یوٹیوبرز ہیں آپ کو نکال کے، تو وہ مطلب اس طرح کی جو باتیں پھیلا رہے ہیں کہ شاید اس میں کوئی مطلب، میں وہ لفظ کہنا نہیں چاہ رہا کہ شاید کوئی ملوث ہے کوئی۔ جی ایکچولی یہ کہ یہ ڈیجیٹل وار اور وار جو ہے، جو کنونشنل وار، ڈیجیٹل وار اور ایک جو ماڈرن وار ہے، وہ تینوں ایک جگہ پہ یکجا ہو گئے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے بڑا زور و شور کے ساتھ ایک تذکرہ سنا ہوگا پیگاسس کا۔ اسرائیل کی یہ جو ایک اپنا نیٹ ورک تھا اس کا ڈیجیٹل کا، جس کے ذریعے سے وہ دنیا بھر میں کوئی تقریباً 50,000 لوگوں کی جاسوسی کر رہے تھے، جس میں پاکستانی بھی شامل تھے اور انڈیا کے لوگ اس میں ہماری بھی جاسوسی کروا رہے تھے، ہم اس بعض پاکستانی لوگوں کے بھی، اور ایون اس میں کئی مسلمان سربراہ بھی شامل تھے۔ کہتے یہ ہیں کہ 2 مہینہ پہلے جو 5 ایمبیسڈرس ہیں مڈل ایسٹ کے، انہوں نے یہ مطلب ایک میٹنگ میں کہا ہے، جو آج ویسٹرن میڈیا نے بھی اس کو پرنٹ کیا ہے، کہ انہوں نے کوئی بام جو ہے وہ کوئی 2 مہینہ پہلے پلانٹ کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ چاہ بہار کی وجہ سے انڈین انفلوئنس وہاں پہ بہت زیادہ ہے، اور انڈین انفلوئنس کی وجہ سے وہاں پہ اسرائیلی انفلوئنس بہت زیادہ ہے، کیونکہ دونوں آپ کو پتہ ہے بھائی بھائی ہیں، اور وہ کہتے بھی ہیں، مودی صاحب بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی نیتن یاہو میرے یہ ہیں وہ ہیں، اور انہوں نے وہاں لڑنے کے لیے اپنے نوجوان بھی بھیجے جو رشین فوج میں بھی گئے، وہاں سے تو بھاگ آئے، تو یہاں سے بھی اب بھاگنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ لڑ تو ہو سکتے ہی نہیں ہیں۔ تو انڈین انفلوئنس اتنا زیادہ تھا، کہتے ہیں کہ جو لوور اسٹاف، نچلا اسٹاف ہے، وہ جو مطلب ایمبیسی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ یوز ہو گیا، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عمارت پہ نشانات ہیں اس کے، وہ سیاہی مائل جو وہ دھوئیں سے ہوئے ہیں، جو اندر سے باہر کی طرف آیا ہے۔ یہ سیم سچویشن ہے جب سبرامتی ٹرین پر جو جلی تھی، اس کے بارے میں بھی جو ایک ہائی کورٹ کے اس لیول کے جج تھے، انہوں نے اپنی انکوائری رپورٹ میں یہی کہا تھا کہ جو جلی ہے ٹرین، وہ اندر سے دھواں باہر آیا، آگ باہر آئی ہے تو جلی ہے، اور باہر سے کوئی چیز، یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے باہر سے کچھ پھینکا تھا، وہ باہر سے نہیں گیا۔ تو یہ کہنا کہ کوئی ایئر اٹیک یا اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے، وہ نہیں آئی ہوتی تو ان کے پروجیکٹائل کا جو سسٹم ہے اس کے دیکھنے کو اس میں آ جاتی۔ اب یہ انہوں نے کوئی نیچے لیول پہ کیا، جس پہ ان کے جو انٹیلیجنس چیف ہے انہوں نے بھی بڑی سختی کے ساتھ کہا ہے، اور اس پہ جو ان کے، لیکن سر میں ایکچولی جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو اب واقعہ ایک ہو گیا، اس کے نتیجے میں کیا آپ کو خطے میں جنگ کے کوئی خطرات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں جو ایک ڈائریکٹ وار ہے، وہ اسرائیل کا کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے ایران کے ساتھ، مطلب اس نے یا تو لبنان کے اوپر سے جانا ہے یا اپنا یہ اردن سائڈ سے جانا ہے۔ اچھا، ایک پراکسی وار ہو سکتی ہے جو حوثی پہلے سے ہی لڑ رہے ہیں، جن کو سپورٹ ہو سکتی ہے، جو اس وقت بھی انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ حوثیوں نے جو 27 جولائی کو اٹیک کیا 4-6 دن پہلے، اس میں بھی مطلب ایران کی مدد شامل تھی۔ تو یہ انڈائریکٹ ہوگا، وار اس لیے نہیں پھیلے گی کہ دشمن سامنے نہیں ہے، مطلب دشمن کا پتہ ہے کہ کون ہے، یہ بھی پتہ ہے سب کو کہ کس نے حملہ کروایا ہے، لیکن یہ کہ امریکہ نے پہلے گھنٹے میں ایک اسٹیٹمنٹ جاری کری تھی کہ ہمارا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، ایک جو اب اسرائیل کے کلچرل منسٹر ہیں، انہوں نے انڈائریکٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہماری جو ایجنسی ہیں وہ بڑے طریقے سے جو اپنے وار کے، ہماری جو جنگ میں دشمن ہیں ان کو صفایا کر رہے ہیں۔ تو صفائی کا ماڈل یہی ہوگا۔ اب دیکھیں نا، دونوں کا ماڈل ایک ہے، انڈیا کا ماڈل بھی یہی ہے، اسرائیل کا ماڈل بھی یہی ہے، وہ بھی ایکسٹرنل ٹیررزم کریں اسٹیٹ اسپانسرڈ، کہ کبھی وہ امریکہ میں گھس جاتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ آسٹریلیا میں چلے جاتے ہیں، کینیڈا میں کرتے ہیں۔ تو جنگ میرا نہیں خیال کہ ایکسپینڈ ہوگی، جنگ کے اس طریقے کا پھیلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔
ہاں البتہ ایران اس پہ ابھی جیسے انہوں نے کہتے ہیں کہ جھنڈا لہرا دیا ہے جو ہم انتقام لیں گے ریونج، تو جی جی لیکن ریونج کا پیٹرن کیا ہوگا یہ بھی کلیئر نہیں ہے. یہ بھی کلیئر نہیں ہے. لیکن بہرحال اس ایک واقعے سے یقینی طور پر سمر صاحب پوری جو مسلم ورلڈ ہے اور خاص طور پر پاکستان کے اندر بہت زیادہ اس کا ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور اس حوالے سے ہماری حکومت میں ہمارے جو عوام ہیں ان کے اندر بہت ایک غم و غصے کی کیفیت پائی جاتی ہے. تو اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آج تو ہمارے پارلیمنٹ کے اندر ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ہوئی، اور اس میں جو اچھی چیز ہمیں ایک قومی یکجہتی نظر آئی، کم از کم وہ اس کو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ وہاں تمام پولیٹیکل پارٹیز تھیں. وہ جو کبھی کسی فورم پر نہیں ساتھ بیٹھتے وہ بھی وہاں مطلب پی ٹی آئی کے لوگ کی نمائندگی بھی تھی. ایک تو ہم نے ایک پیغام بھیجا ہے بطور قوم کہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے. اسرائیل کی جو بربریت ہے یا وہ جس طرح دہشت گردی پھیلا رہا ہے نہ صرف غزہ میں بلکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا جس کا جواب ایران نے دیا. پھر اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے بھی جوابی کارروائی کی ہے، اسرائیل کے اوپر اٹیک کیے تھے ایران کے اوپر. اب یہ جو واقعہ ہے اس میں جو عالمی سطح پر جو تناؤ ہے وہ بڑھے گا، امریکہ کے اوپر پریشر بڑھے گا، عالمی طاقتوں کے اوپر دباؤ بڑھے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دن یہ اٹیک ہوا تھا، اسماعیل ہانیہ صاحب کو شہید کیا گیا تھا تہران میں، اس کے بعد روسی صدر اور دیگر کئی عالمی لیڈروں نے اس کی مذمت کی تھی. گو کہ اس وقت تک اسرائیل نے وہ نہیں کیا تھا. ایون امریکہ بھی ذرا پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یار ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ اسرائیل اس میں ملوث ہے یا نہیں ہے. تو عالمی طور پر بھی اور ویسے بھی بطور جو مسلم ممالک ہیں ان کے اندر ظاہر ہے کہ جو ہے اپنا بے چینی، اضطراب، غم و غصہ وہ پھیلے گا. اور ظاہر لوگ جو ہے عوام اپنے حکمرانوں سے سوال کرتے ہیں کہ یہ ایک ملک جو وہاں پر معصوم لوگوں کو مار رہا ہے، شہید کر رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے، اس کے خلاف مسلم جو حکومتیں ہیں وہ کیوں نہیں اکٹھی ہو سکتی؟ اتنی بڑی تعداد میں اپنا وہاں اڑوس پڑوس میں مسلم ممالک ہیں، وہ کیوں نہیں فلسطینیوں کو جو ہے وہ ان کی مدد کو آتے؟ تو اس واقعے نے ایک تو اسرائیل کے خلاف ایک جو اینگر ہے اس کو بڑھایا ہے، اور دوسرا انٹرنیشنلی بھی آپ دیکھیں نا جب یہ غزہ میں انہوں نے جارحیت شروع کی تھی. اس پہ مزید بات کریں گے صبر صاحب. مجھے اس وقت آپ کو روکنا پڑ رہا ہے کیونکہ بریک کا کہا جا رہا ہے، تو ٹیک اے بریک. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे शहीद इस्माइल हानिया की तदफीन हो गई, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उनकी शहादत पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है, गम और गुस्सा पाया जाता है। मुबशिर बुखारी साहब, मैं चाहता हूँ आप इसके ऊपर अपना कमेंट करें। बट सब इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था और ये बुनियादी तौर पे ताज़ियत बनती है फ़लस्तीनी अवाम से, जो पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से की। लेकिन आज जो एक ख़ास बात प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, पाकिस्तान इसमें आपको याद होगा जब भी फ़लस्तीन पे कभी भी कोई स्ट्राइक हुई है, पाकिस्तान ने असिस्टेंस भेजी है। कई दफ़े तो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त भी उसको ले जाते हुए स्ट्रैंडेड हो गए थे, आपको याद होगा। जी मुझे याद। आज फिर हमने कहा है कि वहाँ से हम ज़ख्मियों को पाकिस्तान लाएंगे, उनका ट्रीटमेंट करेंगे। ये वो जेस्चर्स हैं जो पाकिस्तान बहसीयत एक स्टेट दे सकता है। जहाँ तक आवाज़ बुलंद करने की बात है, उसके मामले पे भी हम जिस फोरम पे हैं वो आवाज़ें बुलंद करते हैं। लेकिन एक बात कि मुझे लगता है कि ये डी एस्केलेट करने की जो कोशिशें हो रही हैं वहाँ पे, उसको ये बहुत बड़ी ज़िक पहुँची है इस्माइल हानिया की शहादत से। और इजराइल ने एक इंतहाई संगीन गलती किया, क्योंकि हानिया का जो जनरल इम्प्रेशन था, परसेप्शन था उनके बारे में, वो ये था कि ये मॉडरेट किस्म के हैं। हमास के दूसरे लीडर्स की निस्बत ये मॉडरेट हैं, ये नेगोशिएशंस पे यकीन रखते हैं, ये मामलात का नेगोशिएशंस के ज़रिए हल जाते हैं। अब इनकी शहादत से पहले की जो सूरत हाल थी, इजराइल के साथ तीन तरफ से कॉन्फ्लिक्ट थी। हुसीज़ कर रहे थे, हिजबुल्लाह कर रही थी और साथ में हमास कर रही थी। इनकी शहादत के बाद, ठीक है ये एक प्रॉक्सी है, सुहेब भाई ने ठीक कहा कि डायरेक्ट एयर स्पेस को वायलेट नहीं किया गया, लेकिन इससे पहले अगर आप देखें फवाद शुक्र को मारा गया बैरूत में। उससे पहले 5 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इवन जिन्हें ईरान की न्यूक टेक्नोलॉजी का बाबा कहा जाता है, उन्हें भी इसी तरह ही टारगेट करके शहीद किया गया। तो ऐसी सूरत हाल में अब ईरान के जो सुप्रीम लीडर या उनके प्रेसिडेंट की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो बड़े हैं मतलब अलार्मिंग है। और ये रिवेंज का पैटर्न हमें नहीं पता, लेकिन ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि चूँकि इतनी प्रॉक्सीज हैं, रिवेंज का पैटर्न जो है वो खौफनाक होगा। और इस चीज़ को सेंस करते हुए अमेरिका और बरतानिया इस वक्त कर रहे हैं कि जनाब सूरत हाल को थोड़ा सा सॉफ्ट किया जाए। इसलिए सऊदी और यूएई के वज़राए खारजा से ब्लिंकन ने मुलाकात की। वो तो अब जो सिलसिला है वो तो चलेगा, लेकिन ये वाकया जो है ये बहुत अफसोसनाक भी है, काबिल मुज़म्मत भी है। इस वाकये ने जो फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक है उसको एक नया फेस दे दिया है, एक नया रुख दे दिया, एक नया चेहरा दे दिया, नया चेहरा दे दिया। और ये आने वाले दिनों में
آپ کو یہ تحریک زیادہ زور پکڑتی نظر آئے گی. بخاری صاحب اب ذرا ملکی سیاست کی بات کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ مختلف اوقات میں مختلف قسم کے بیانات داغتے رہتے ہیں اور ان کی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک جملہ جو ہے پہلا جملہ وہ اس کے بعد آنے والا جملہ جو ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے. جو بات وہ کر رہے ہوتے ہیں اگلے جملے میں اس کی نفی کر دیتے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے محمود خان اچکزئی کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے کہا ہے کہ جی آپ کریں. آج خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان سامنے آیا, اس میں نے کہا جی میری محمود خان اچکزئی صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی میں تو ایسی کوئی مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوں, نہ میں مذاکرات کروں گا. تو بانی پی ٹی جان بوجھ کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ وہ صرف خبروں میں رہنے کے لیے کرتے ہیں یا ان کی سوچ ہی اس حد تک ہے صرف؟ جی ایک تو بات یہ ہے بانی پی ٹی آئی کی سوچ جو ہے مذاکرات کے حوالے سے بالکل بھی پولیٹیکل نہیں ہے, اور وہ اس بات کا جو ہے اظہار کئی دفعے ہمارے ساتھ گفتگو میں کر چکے ہیں جب ہم انہیں کرتے تھے. تو ایک بات تو یہ کہ ان کا جو ہے نا وہ فوکس ہو چکے ہیں کہ جناب نیگوسیشنز جو ہے صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہو سکتی ہیں اور طاقت میں آنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ ان سے بات کریں. دوسری بات یہ کہ آپ ذرا دیکھیے نا محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ کیا مذاق ہے. انتہائی رسپیکٹڈ پولیٹیشین ہیں, انہیں بنایا گیا جناب علی, پہلے تو جو کرتے رہے پی ٹی آئی والے ان کی ٹرولنگ وہ اپنی جگہ پہ ہے, اس کے بعد انہیں آپ نے اپنا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بنا دیا, بڑا اچھا کیا. لیکن اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ نے یہ کیا کہ جناب آپ ہماری طرف سے نیگوسیٹ کریں گے. جو اس وقت انیشیل آیا تھا اس میں کلیئرٹی نہیں تھی کہ کس کے ساتھ کرنا ہے آپ نے ڈائیلاگ, لیکن آف کورس محمود خان اچکزئی ایک پولیٹیکل فگر ہیں, یہی تھا کہ یہ جی پولیٹیکل فورسز سے کریں گے نیگوسیشنز. اچھا جو ابھی تک پی ٹی آئی کی نیگوسیشنز جاری ہیں, جیسا کہ کل سوال بھی کیا کسی نے کہ جناب علی یہ کہتے تھے ہم نیگوسیشن نہیں کریں گے پولیٹیکل فورسز سے, لیکن اب کبھی مولانا فضل الرحمان اور کبھی فلاں کے در کبھی فلاں کے در جا رہے ہیں. لیکن محمود خان اچکزئی صاحب کو یہ روم بھی نہیں دیا گیا فرینکلی اسپیکنگ. جو ہی انہیں آپ نے اپوائنٹ کیا کمیٹی کا ہیڈ کہ جناب آپ گفتگو کیجئے, اس کے ساتھ ہی آپ کے کسی نہ کسی جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں اس کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ ان سے بات نہیں ہو سکتی. تو یہ محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ بھی ایک کھلواڑ کر رہے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہی بات کہ اس طرح کا بیان دے کے اور ریلیونٹ رہنے کی کوشش کریں, وہ سکرین گریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے گوہر بٹ اپنے پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے کہ وہ روز اس طرح کا بیان دیتے ہیں, ہم روز اسے ڈسکس کرتے ہیں. اس دن جو انہوں نے بیان دیا کہ رابطہ ہو گیا ہے اور پاکستان بھر کی جو اگلے دن تک وہ سکرین پہ وہ کیپچر کیے رکھا انہوں نے, اگرچہ اس میں ریالٹی کوئی نہیں تھی, وہ صرف ایک بیان تھا. اور ان کی تو یہ بنیادی طور پہ سیکھا ہے. بخاری صاحب اس میں ویسے رول جو ہے وہ ہمارے جو پرائیویٹ میڈیا ہے, ریگولر میڈیا, ایک تو سوشل میڈیا, ٹریڈیشنل میڈیا, جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے اس کا بھی ایک رول ہے. یعنی وہ بات کو کنفرم نہیں کرتے اور اس کے اوپر پروگرام کرنے شروع ہو جاتے ہیں, اور مسلسل پروگرام جو ہے وہ ایک کے بعد ایک چلتا چلا جاتا ہے, جس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ ہو رہا ہے. بنیادی طور پہ بٹ صاحب ٹریڈیشنل میڈیا جس کی ذمہ داری تھی فیکٹ چیک کرنا, اور ٹریڈیشنل میڈیا ہم سب جو بیٹھے ہیں ٹریڈیشنل میڈیا سے ہمارا آغاز ہے اور آج بھی ہم ٹریڈیشنل میڈیا کے ساتھ ہیں. ایک کوڈ آف ویریفیکیشن, ڈسپلن آف ویریفیکیشن ہوا کرتا تھا, وہ ہم بھلا چکے ہیں. اب تو ٹریڈیشنل میڈیا پہ اتنا امپیکٹ ہو گیا ہے سوشل میڈیا کا کہ وہاں پہ جو گوسپس چلتی ہیں, جو ریومرز چلتی ہیں, انہیں آپ خبر کی صورت میں اپنے مین بلیٹن میں شامل کر رہے ہوتے ہیں, اور ویریفیکیشن بعد میں پتہ چلتا ہے. اور کئی آپ کو درجنوں یا سینکڑوں مثالیں ایسی ملیں گی جس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ جناب ریومر تھی, سوشل میڈیا ٹریڈیشنل میڈیا نے کہا واہ یہ بہت بڑی خبر ہے, چلائیے معاشرے کا بیڑا غرق ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا اس ٹریڈیشنل میڈیا کو, ملک پیچھے چلا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, انہیں صرف ایک چیز کی تلاش ہے, بریکنگ نیوز اینڈ ریٹنگ. لیکن سر بخاری صاحب دیکھیں نا, یہ عجیب بات ہے جب کوئی حکومت قانون سازی کرتی ہے اور یہ جو ہجانی کیفیت پیدا کی جاتی ہے فیک نیوز کے ذریعے, اس کو قابو کرنے کے لیے جب قانون سازی کی جاتی ہے تو پھر آزادی اظہار کا جو ہے وہ ایک مسئلہ بنا دیا جاتا ہے, اور پھر مظاہر ہے پھر وہ معاملہ چونکہ اب عدالت میں چلا گیا اس پہ بات نہیں کروں گا. لیکن یہ ہے کہ یہ جو کوشش مسلم لیگ نواز پنجاب کی جو حکومت انہوں نے کی تھی, تو وہ کوشش تو پھر درست تھی نا. جی وہ کوشش ٹھیک تھی, اس میں ایک دو شکوں پہ بات ہو سکتی تھی,
وہ کرنی بھی چاہیے انہیں. لیکن میں پھر عرض کروں بٹ صاحب, ایک پرانا لا بھی اپنی جگہ پہ موجود تھا, نیا آ گیا, اوکے فیئر انف, لیکن جب تک آپ امپلیمنٹیشن کو مؤثر نہیں کریں گے اور جب تک عدالتوں کو آپ تھوڑا سا ایکٹیویٹ نہیں کریں گے کہ جناب علی کیسوں کا فیصلہ جلد ہونا ہے اور ہونا ہے, تب تک قوانین بنتے رہیں گے. پرابلم جو ہے وہ امپلیمنٹیشن میں ہے, جس میں عدلیہ کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا پڑے گا آپ کو. سمر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اور میں واپس جو ہے وہ اسی سوال کی طرف آؤں گا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ اگر سیاستدان آپس میں کریں, ہمارا کوئی تعلق نہیں سیاست سے, ہمیں سیاست میں مت گھسیٹیں, لیکن اس کے باوجود بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ بضد ہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مذاکرات کرنے ہیں, جبکہ ان کی طرف سے بالکل واضح انکار ہے. وہ کیوں اس بات پر بضد ہے؟ دیکھیں وہ اس لیے بضد ہیں کیونکہ وہ آئین میں یقین نہیں رکھتے, وہ سیاسی عمل میں یقین نہیں رکھتے, وہ جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے. اس لیے وہ جس طرح پہلے ان کو لایا گیا تھا وہ اسی طرح آنا چاہتے ہیں, چور دروازے سے آر ٹی ایس بٹھا کر. جو بات آپ نے محمود خان اچکزئی صاحب کی تھی, دیکھیں محمود خان اچکزئی صاحب کے ہم سیاسی انداز سے, ان کے نظریات سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن محمود خان اچکزئی ایک باوقار سیاستدان ہے اور ان کی ایک ہسٹری ہے. وہ کبھی بھی کوئی غیر آئینی راستہ اختیار نہیں کریں گے. وہ کبھی بھی بانی پی ٹی آئی کی وہ سیاست جو جمہوریت, آئین اور پارلیمنٹ کے اگینسٹ ہے, اس کے خلاف وہ نہیں جائیں گے. یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی محمود خان اچکزئی صاحب کو میں نے اپنا اختیار دے دیا ہے کہ جی وہ فوج کے ساتھ, آرمی چیف کے ساتھ مذاکرات کرے, محمود خان اس طرف نہیں جائیں گے. محمود خان نے, آپ کو یاد ہوگا جب یہ صدارتی الیکشن تھا, اس میں آصف زرداری صاحب جب صدر الیکٹ ہو گئے تو محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ بہت صاف شفاف الیکشن ہوا ہے, اور انہوں نے مبارکباد دی تھی صدر زرداری صاحب کو. تو وہ تو روایتی اور اپنا وزادار قسم کے سیاستدان ہے نا. ایک چٹکلا میرے ذہن میں آ رہا ہے, اگر میں آپ کی بات میں کہیں, کیا یہ تو نہیں کہ بانی پی ٹی آئی محمود خان صاحب کو چاہتے ہیں کہ وہ چلے ہی جائیں اب, کیونکہ مجھے تو پتہ ہے جتنا آپ اور میں جانتے ہیں خان صاحب کو, محمود خان کو, وہ شاید ایسی نیگوسیشنز کے قائل نہیں ہیں. تو یہ چٹکلا چھوڑ کے وہ یہ تو نہیں چاہ رہے غصے میں کہ تم کرو خود ہی, میں جا رہا ہوں. لیکن یہ جو آپ بات کریں بڑی سنجیدہ بات ہے, ایسا ہو رہا ہے. اگلا میرا پوائنٹ یہی تھا. محمود خان صاحب ایک اتحاد کے سربراہ ہیں, وہ اتحاد تحفظ آئین کا جو تحریک تحفظ آئین. اچھا, اب کل بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد اسد کیسر صاحب نے اور عمر ایوب نے اعلان کیا کہ ہم 15 دن کے اندر ایک نیا اتحاد بنانے جا رہے ہیں. جی. تو محمود خان صاحب ان کی غیر جمہوری, غیر سیاسی جو اپروچ ہے ان کے ساتھ وہ چل نہیں پا رہے, لہذا اب وہ کچھ اور انہوں نے بہرحال وہ کوششیں کرتے ہیں کہ جہاں اگر تھوڑی سی بے چینی ہو اس کو انتشار میں تبدیل کرے. تو کل یہ کہا گیا کہ جی ہم جو بلوچ لانگ مارچ والے ان کے ساتھ بھی اتحاد کریں گے, تو ان کے ساتھ تو حکومت کا معاہدہ ہو گیا, وہ تو اپنا دھرنا بھی ختم ہو گیا. وہ آپ کا ٹاپک ہے, اس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے. تو محمود خان اچکزئی صاحب ان کی طرز والی جو سیاست ہے نا, اس کا وہ ساتھ نہیں دے رہے. یہی وجہ ہے کہ اتحاد بنے اتنا عرصہ ہو گیا, 1-2 جلسے ہوئے تھے بلوچستان میں, اس کے بعد کوئی بڑی ایکٹیویٹی اس اتحاد کے پلیٹ فارم سے آپ کو نہیں ملی ہوگی. مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف آتے ہیں, مولانا صاحب کی طرف یہ ہر ہفتے جاتے ہیں. مولانا صاحب کو جن ان کے متعلق جو مغالطات یہ بکتے رہتے تھے, جو کہتے رہتے تھے, مولانا صاحب اگین وہ وزیردار سیاستدان ہیں, وہ سیاستدانوں کے درمیان رہنا چاہتے ہیں, ان کی طرف یہ ہر ہفتے بندہ بھیجتے ہیں. لیکن مولانا صاحب ان کی تحریک میں شامل ہونے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کی تحریک جو ہے اس کا مقصد جمہوریت نہیں ہے. یہ جمہوریت کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں, یہ سیاسی عمل کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں پاکستان کے آئین میں کلیئر کہ جی فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے. ہماری جو اپنا آرمی چیف ہے وہ بارہا کہہ چکے کہ میں آئین کے تحت ہی. ایکچولی تو وہ جو ہیں اپنا ڈی جی آئی ایس پی آر, انہوں نے یہ بات, انہوں نے کہا, ایون آرمی چیف نے, جب آپ کو یاد ہوگا کہ عارف حبیب صاحب نے کہا تھا ان سے کہ آپ ادھر بانی پی ٹی آئی سے بھی مذاکرات کریں, تو انہوں نے کہا تھا سیاستدانوں سے کریں, میرا تو کام نہیں ہے یہ تو آن ریکارڈ چیز ہے نا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنسز میں بارہا کہا کہ اگر انہوں نے کوئی مذاکرات کرنے ہیں تو جا کر سیاستدانوں سے کریں. ہم آئین اور قانون کے مطابق جو 9 مئی کا ایکشن ہے اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ عدالتوں سے ہم تقاضا کرتے ہیں کہ عدالتیں ان کے جو ملزمان کو کے مقدمات جلدی نمٹائیں. تو ان کی جو پالیٹکس ہے, نہ مولانا صاحب اس طرح راستے پر چلیں گے نہ محمود خان چلیں گے. تو جو بخاری صاحب نے وہ جملہ کہا تو جملہ بالکل ٹھیک ہے, اس طرف ہی جا رہا ہے معاملہ کہ محمود خان صاحب سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. شریف صاحب یہ بتائیے گا, غیر ذمہ دارانہ طرز سیاست
اور جس طرح کی صحافت اس وقت رائج ہے وہ بھی آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے. کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں جا کے سلسلہ رکے گا؟ دیکھیں اس وقت جو سیاسی اور عسکری لیڈرشپ ہے وہ بہت سمجھداری سے آگے بڑھ رہی ہے, لہذا سلسلے میں تو مجھے کوئی گڑبڑ نظر نہیں آ رہی. اچھا اب رہ گیا معاملہ جو غیر ذمہ دارانہ طرز ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, جو سائیڈ یہ غیر ذمہ داری دکھا رہی ہے اس کی سائیڈ میں بھی اسی طرف آنے والا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ. جی پلیز. ابھی دیکھیں کہ جی چکدری صاحب کو جب انہوں نے نامینیٹ کیا تو اس کے میری نظر میں دو ریزننگ تھے. ایک یہ کہ پارٹی کے اندر ان کے نزدیک کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو کسی کے ساتھ مذاکرات کر سکے. مطلب مذاکرات کی کوئی ٹیم ہوتی ہے نا, آپ دیکھیں مسلم لیگ نون میں بے تاشا لوگ ہیں, مذاکرات کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی میں انگنت لوگ ہیں, مذاکرات کر سکتے ہیں. تو ان کو کسی پارٹی کے آدمی پہ اعتماد نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جن کو انہوں نے نامینیٹ کیا چکدری صاحب کو, ان کی ایسی کوئی ہسٹری نہیں ہے جیسے ان کی ہے کہ سسٹمیٹک اٹیکس, سسٹمیٹک حملے چکدری صاحب نے کبھی نہیں کیے. بات چیت ان کی, اختلاف رائے ان کا ہے, جیسے یہاں بھی بات بھی ہوئی تو وہ کرتے رہتے ہیں. اچھا اب اس کا اینڈ یہ ہونا ہے, جو ابھی یہاں پہ بھی بات ہوئی کہ ان کا الائنس یہ ان نیچرل الائنس تھا, جو مطلب ایک خاص سچویشن کے تحت چیئرمین پی ٹی آئی نے بنایا. اور چیئرمین پی ٹی آئی چونکہ شارٹ سائٹڈ ہیں, وہ لانگ ٹرم پالیسی بناتے ہی نہیں ہیں. وہ خود بھی مطلب جب 1994 میں آئے تھے تب سے آپ دیکھیں کہ ان کی ڈے ٹو ڈے پالیسی چینج ہو رہی ہوتی ہیں, اور وہ روزانہ ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگا دیتے ہیں کہ یہ ٹرک جا رہا ہے اس کے پیچھے لگ جاؤ, اور ایک شوشا چھوڑتے ہیں, اس کے پیچھے سارے گھومنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے کہہ دیا, یہ کہہ دیا, یہ کہہ دیا. ایکچولی وہ ان رہنا چاہتے ہیں اور کوئی ان کے پاس یہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ سسٹم 5 سال سے پہلے نہیں جانے والا. یہ دنیا کو بھی سمجھ آ گیا. اچھا جب انہوں نے یہ کہا کہ آرمی سے مذاکرات کریں گے تو جو تھوڑی بہت سپورٹ ان کو کچھ حلقوں میں انٹرنیشنلی تھی وہ ختم ہو گئی, کیونکہ انٹرنیشنل تو کبھی یہ کہتے ہی نہیں ہے کہ فوج سیاست میں آئے. آپ امریکہ کو دیکھ لیں, جب ٹرمپ صاحب نے کہا کہ آرمی جو ہے وہ ایکٹ کرے اگر الیکشن میں کچھ ہو, تو آرمی کے جو چیف تھے انہوں نے فوراً اسکائپ پر زوم پر میٹنگ کی کہ ہم نیوٹرل ہیں, ہم آئین کے تابع ہیں. تو دنیا بھر میں جو پرسیپشن ہے وہ اس طرح کا ہے کہ آرمی نیوٹرل رہتی ہے, پاکستان میں بھی ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ آرمی سے مذاکرات ہوں گے تو اٹ مینس کہ انہوں نے اپنا انٹرنیشنل پرسیپشن گورنمنٹ میں جو ہے وہ کھو دیا. تو اب میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی انسٹیبلٹی پیدا ہوگی. وہ بچکانہ قسم کی سیاست کر رہے ہیں اور وہ یہ بچکانہ سیاست کرتے رہیں گے. قوم کو چاہیے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگے. قوم سے مطلب جو میڈیا اور لوگ اور جو انٹیلیجنس ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ ان کے اس میں جھانسے میں نہ آئے. وہ تو شوشا چھوڑیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. اور سنا یہی ہے کہ بڑے وہ کوئی اپنا چینل وہ دیکھتے ہیں, ساری خبریں سن رہے ہوتے ہیں کہ اب میں نے آج کیا سوچنا ہے اور کیا کہنا ہے. تو اس لیے ہمیں پوری سمجھداری کے ساتھ, اور دیکھیں اس وقت جو ابھی بات بھی ہوئی ہے کہ اگر آپ تھمبنیل دیکھیں سین میڈیا کے بھی, تو وہ بھی ریٹنگ کو انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ریٹنگ کیسے گین کرنی ہے. سارے تھمبنیل کے جو تھمبنیل ہوتے ہیں اس کے اندر ہوتے ہی کچھ نہیں ہے, وہ کچھ جو کہہ رہے ہوتے ہیں. تو مطلب یہ قوم کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو ایک اس وقت پالیسی چل رہی ہے وہ ایک گمراہ کرنے والی ہے, تھمبنیل لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو مجھے کوئی بڑی میجر چینج نظر نہیں آ رہی. قوم اطمینان سے اپنا کام کرے جو کر رہی ہے اور ان کی باتوں میں نہ آئے. وہ جو امداد صاحب, یہ جو تھمبنیل کی انہوں نے بات کی ہے کہ تھمبنیل کے ذریعے ریٹنگ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ تو صرف یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر ان جو ہیں اپنا ایپس, ان کے اوپر لوگ تھمبنیل کی طرف جاتے ہیں نا. لیکن میں تو بات کر رہا ہوں وہ ایک فارمل میڈیا جو ہے, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. وہاں پر جس طرح سے پروگرام ہوتے ہیں بانی پی ٹی اے کے چھوڑے ہوئے ایک شوشے کے اوپر بڑی سنجیدگی سے باتیں کی جاتی ہیں, وہ رویہ جو ہے یا یہ جو طرز صحافت ہے یہ کہاں لے کر جائے گا؟ دیکھیں یہ ہمارا پرانا عالمی ہے, آپ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, ہم نے بھی وہ دور دیکھا ہوا ہے. ایک مارننگرس یا ایوننگرس ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جس طرح کی سنسنی خیزی وہ پھیلاتے تھے, یہ وہ والا مائنڈ سیٹ ہے. اچھا ویسے وہ سنسنی خیزی جو ہے یوٹیوب تو بہت پھیلاتا ہے, یوٹیوب بہت پھیلا رہا ہے, اور یہ جو بہت سارے جو ایپس ہیں جو سوشل میڈیا کی, یہ سنسنی ہی پھیلا رہے ہیں. ہمارا الیکٹرانک میڈیا اسی کے پیچھے چلتا ہے. وہ ایسی چیزیں, یعنی دیکھیں نا, آپ لوگوں کو جو لوگوں کے جینون مسائل ہیں ان کی طرف جاتے نہیں ہیں. ٹوٹل پولیٹیکل کانٹینٹ ہوتا ہے, پولیٹیکل کانٹینٹ میں بھی سنجیدہ پولیٹیکل کانٹینٹ نہیں, وہ والا کانٹینٹ جس میں مسالہ لگانے کی ضرورت ہو. مطلب ایک صاحب تھے, اب وہ گوشہ نشین ہو گئے, ان کو بٹھا کر 1-on-1 انٹرویوز کر کے لوگوں کو گالیاں دلوانا.
اب آج کل ایک اور اس طرح کے ان کو صاحب ملے ہیں تو ان کو بٹھا کر اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے, ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو سنجیدہ پولیٹکس سے دور کر رہے ہیں کہ جو ایشوز کی پولیٹکس ہے اس سے آپ دور کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو اصل حقیقت بتا ہی نہیں رہے. آپ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ فلاں صاحب جو ہے تو اتنا بڑا 30 مار خان ہے, اس نے اس سے قابو نہیں آنا, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ وہ چھپا دیتے ہیں کہ وہ دن رات بیٹھ کر ترلے منتیں کر رہا ہے. پہلے کہتے تھے نیوٹرل جانور ہوتا ہے, اب کہتے ہیں نہیں نیوٹرل تو غیر سیاسی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں نہیں وہ تو سب کو لے دے بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ان کا ایک حقیقت یہ ہے کہ ان کو ان کا جو مٹیریل ہے نا وہ زیادہ بکتا ہے. اب صرف یہ اسکرین کے لیے نہیں ہے, پورا کا پورا ہمارا نیشنل میڈیا یوٹیوب کے اوپر آ گیا ہوا ہے. وہ میرا خیال ہے نصیر مرغوب صاحب مجھے کریکٹ کریں گے سر, وہ وہاں سے یوٹیوب سے زیادہ پیسہ کما رہے ہیں اشتہاروں سے. مین ارننگ وہی ہے, مین ارننگ وہی ہے. تو لہٰذا آپ اگر یوٹیوب میں جو ولاگرز کی بات نہیں کر رہے, جو ٹی وی ہاں جی ٹی وی کی جو ہیڈ لائنز ہوتی ہیں نا ان کا جو تھم نیل ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ جو اپنا 2 یا 3 منٹ کا جو ویڈیو کلپ بنا کے رکھتے ہیں, اس میں بھی جدت آ گئی کافی زیادہ, اس میں جدت نہیں, اور ساتھ ساتھ خدت بھی دکھائی دیتی ہے, محسوس ہوتی ہے, اور جھوٹ پر مبنی سنسنی خیز. اچھا میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا کریں. تھا, وہ جو محمود خان صاحب والی بات تھی نا, اس میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے. جی انہوں نے کہا کہ جی میری ان سے بات ہوئی ہے, وہ تو اس معاملے میں کندھا دینے کو تیار نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا. اب یہ کیونکہ ان کا طرز سیاست کچھ اور تھا, یہ کچھ اور چاہ رہے ہیں, یہ تنہا ہو جائیں گے. پارٹی کے اندر یہ ہر ہفتے ایک جلسہ کروانا چاہتے ہیں, جلسہ نہیں ہوتا, تحریک نہیں اٹھتی ان کے لیے. تو اب وہ آہستہ آہستہ ان کو 1 سال ہو جائے گا 5 اگست کو, اس کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے حوالے سے ایک بات ہے بہت زیادہ وائرل ہوئی ہوئی کہ جیل 2 سال بعد بتاتی کہ وہ جیل ہے. پہلے 1-2 سال تو وکیل اس خوش فہمی میں گزار دیتے کہ بس گل ہو گئی. ان کو تو روزانہ یہ کہتے تھے نا کہ جی آپ دیکھیں نا اگست میں گرفتار ہوئے تھے نا, تو کہتے تھے کہ جی جون میں آ جائیں گے, جولائی میں آ جائیں گے. یوں کرتے ہمارے پاس آ کر, ہمارے دفتر میں دوست ہم جب بیٹھتے ہیں ہم دوست آپس میں, وہاں آ کر بڑے باخبر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے, افواہسازی. وہ آ جائے گا 4-5 دنوں میں باہر آ جائے گا. سر مسئلہ یہ ہے کہ پورے کے پورے عدالتی سسٹم کے اوپر سوال کھڑے کروا دیتے ہیں. پورے کے پورے بھائی ایک شخص جن کے اوپر الزام ہے کہ وہ ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کے, جن کے اوپر الزام ہے کہ جس نے افواج پاکستان انہوں نے تسلیم بھی کر لیا, صرف الزام نہیں ہے بلکہ 2 بار تسلیم کیا ہوں نا, کہ مقدمے کی بات کر رہا ہوں نا, تسلیم بھی کیا ہے, اعتراف بھی کر رہے ہیں, آدھا اعتراف کر رہے ہیں. آدھا اعتراف اس لیے کر رہے ہیں کہ ثبوت آ گیا نا. ہاں جی. اب اگر وہ یہ کہیں گے کہ میں نے تو کال ہی نہیں دی تھی, تو وہ میٹنگ کی ویڈیو یا آڈیو دکھا دی جائے گی نا کہ سرکار یہ کیا ہے. تو اس لیے وہ مجبور ہو رہے ہیں کہ یار کم از کم اتنا تسلیم کر لوں کہ 9 مئی کو میں نے لوگوں کو احتجاج کے لیے کہا تھا, تشدد کے لیے نہیں کہا تھا. جب آپ ایک موب کو تیار کر کے اور ان کے لیے آپ نے پورا 3-4-5 مہینے لگایا ہو, بیٹھ کر لوگوں کی ذہن سازی کی ہو کہ اگر مجھے کچھ ہو تو ذمہ دار یہ ہوں گے, تو پھر لوگ تو جذباتی ہوتے ہیں اپنے لیڈر کے پیچھے. یہ جو سنسنی خیزی کی بات بخاری صاحب, یہ امداد سمرو صاحب نے کی ہے, میں نے دیکھا کل بارش ہوئی بہت زیادہ لاہور کے اندر, آپ نے بھی دیکھا ہوگا 44 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا, 350 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی, اور ایسے لگتا تھا جیسے کہ لاہور جو ہے اب وہ کئی روز تک پانی میں ڈوبا رہے گا. لیکن ہوا یہ کہ بارش رکی تو اس کے 2-3 گھنٹے بعد لاہور میں پانی مجھے تو کسی جگہ پہ دکھائی نہیں دیا. مریم نواز شریف صاحبہ بہت زیادہ ایکٹیو رہی, انہوں نے سارے جو آفیسرز تھے ان کو ایکٹیو رکھا, اور مسلسل وہ جو سٹی ٹریفک کا ایک نظام ہے دیکھنے کا سسٹم, اس کے ذریعے انہوں نے ایک جو چوک ہے اس کی مانیٹرنگ کی اور پھر ہدایات دیتی رہیں, اور باہر لاہور جو ہے وہ دوبارہ دھل گیا, بلکہ بجائے اس کے کہ وہ پانی میں گر جاتا. اچھا, لیکن اس کے باوجود ایک کلپ میں نے دیکھا, اور وہ کلپ جو ہے وہ ایک بچی ہے جو ایک خود یہ بتا رہی ہے کہ یہ ایک پارکنگ کا پلاٹ ہے اور اس کے اندر وہ کھڑی ہے, اور وہ آدھی سے زیادہ وہ پانی کے اندر ہے, اور وہ کہہ رہی کہ یہاں پر پانی ہے. اب پلاٹ پہ پانی ہونے کا مطلب کچھ ہو رہا ہے, سڑک پہ پانی ہونے کا مطلب کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہ اس کلپ کو بہت زیادہ وائرل کیا گیا اور بہت زیادہ اسے یہ چیز پھیلانے کی کوشش کی گئی. پھر سیاسی مخالفین بھی ظاہر اپنا رول پلے کرتے ہیں, تو جبکہ جو سیاسی مخالفین اس کلپ کو پھیلا رہے تھے, ان کی جب حکومت تھی پنجاب کے اندر, ان کے جو پلس تھے عثمان بزدار صاحب, جن کو بانی پی ٹی کہتے تھے کہ یہ ہمارے وسیم اکرم پلس ہیں, ان کے دور میں تو لاہور سے گند ختم ہی نہیں ہوتا تھا. تو اس طرح کی صورتحال بھی ہے.
بالکل ہے بٹ صاحب، مجھے تو آپ نے وہ ہمارے بچپن کے دن یاد کروا دی جب اس طرح کی بارش ہوتی تھی تو پانی لاہور کی سڑکوں پہ جھیل گلیوں میں سر ہمارے گھر کے باہر تو اور اس کے علاوہ جتنی گراؤنڈز ہوا کرتے ہیں، ڈونگی گراؤنڈ جسے ہم کہتے تھے، وہ پول کا سما ہو جاتا تھا، لوگ نہاتے تھے جا کے، اور کئی حادثات بھی ادھر ہوتے تھے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ کل میں نے مطلب ایمانداری کی بات ہے، میں نے بارش جب سٹارٹ ہوئی تھی تو میں اس وقت ایک کالم لکھ رہا تھا، اور اس کے بعد میں انتظار کرتا رہی کب ختم ہوگی، پھر میں سو گیا اور پھر میں اٹھا اور بارش ہو رہی تھی، اور جب میں نے باہر جھانکا ڈی ایچ اے میں تو پانی کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں تو سسٹم ہے کہ پانی کا نکاس ہو جاتا ہے، بارش رکی پانی کا نکاس ہو گیا۔ کل میں نے میٹر پہ دیکھ کے 85 کلومیٹر لاہور کا ٹریول کیا ہے، اور یقین کیجئے مجھے پانی نظر نہیں آیا سوائے ایک دو جگہ پہ جہاں پہ میں نے کھڑے ہو کے پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ پانی تو بہت اونچا تھا، یہ تو کم ہوا ہے اور اس پہ کام ہوا ہے، لیکن آپ کا جیل روڈ، آپ کا مال روڈ جو پہلے تالاب بن جائے جی بالکل ایسی ہے، لارنس روڈ، اور یہ تو پوش روڈز ہے نا۔ میں پھر یہاں سے نکلا، میں انڈسٹریل ایریا تک گیا ایک پروگرام کرنے کے لیے، کوڑ لکھپت، اور مجھے پانی سوائے ایک جگہ کے وہ بھی لو لیول کا جو کہ کہا جاتا ہے کہ بہت ہائی لیول کا تھا، اینڈ آئی واز پلیزنٹلی سرپرائز۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ یار یہ کیا ادھر بارش نہیں ہوئی، اور پھر میں نے اپنے آفس میں جیل روڈ پہ پوچھا بارش میں، کہا شدید بارش ہوئی تھی لیکن وہ ٹرک شرک آئے، اور پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے، آپ کے پورے انڈر پاسز جو ہیں وہ بند ہوئے بارش کی وجہ سے لیکن فوراً کھل گئے ان انڈر پاسز کے ذریعے۔ میں نے ٹریول کیا اراؤنڈ 3 o'clock 4 o'clock، ٹھیک ہے، وہ سارے کلیئر تھے۔ 3 فورسز آپ نے لگائی ہوئی تھی، واسا اپنی جگہ پہ تھی، ایون ریسکیو 1122 کو بھی بیچ میں جو ہے وہ ڈالا ہوا تھا، وہ جو پرائیویٹ کلیننگ والے ہیں وہ بھی تھے، اور پھر آپ نے ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کو بھی اس کام پہ لگایا کہ ٹریفک جیم نہ ہو روڈز۔ اور میں نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ ایک جگہ پہ ٹریفک پولیس اہلکار جو ہے فوٹو لے رہا تھا کلیئر روڈ کا، اور وہ کہیں اپنے باسز کو بھیج رہا تھا۔ تو یہ مانیٹرنگ جو تھی نا، اور جو اس مانیٹرنگ کے بعد امپلیمنٹیشن ایکشن یہ بڑی شاندار تھی، جس کے نتیجے میں آپ کو نظر آیا کہ ایک ریکارڈ توڑ قسم کی بارش ہوئی ہے، اور اس کے بعد لاہور کی سڑکیں میجورٹی روڈز کلیئر، اور ریکارڈ ٹائم میں وہ کلیئر ہو گیا لاہور۔ شعیب عروف صاحب، اور یہ میں کلیئر کر دوں کہ یہ میرا انتہائی ایماندارانہ آبزرویشن۔ جی وہ ساری ہی رائے ایماندارانہ ہے، یہ اس کے علاوہ باقی رائے جو میں نے بھی دی ایماندارانہ ہی ہے۔ اچھا دیکھیں، جتنی بارش لاہور میں اتنی بارش دہلی میں بھی ہوئی، شمالی دہلی اس وقت بھی ڈوبا ہوا ہے، اور وہاں پہ 100 کے قریب لوگ مر گئے ہیں، اور مطلب کل رات تک جو 93 لوگ ان کی جان گئی تھی۔ ہمارے ہاں جو ہے نا مطلب لاہور میں اس کو بڑی تیزی کے ساتھ قابو کیا گیا، مطلب بارش تو اتنی ہوئی ہے جتنی وہاں پہ ہوئی۔ شمالی دہلی میں ابھی بھی مطلب رین ایمرجنسی لگی ہوئی ہے اور لوگوں کا آنا جانا بند ہے۔ اچھا، اب کچھ یہاں پہ پورشن ایسے تھے جو ویسے ہی ڈونگی گراؤنڈ ٹائپ ہیں، لکشمی چوک اور اپنا ڈیوس روڈ، جو نیچرلی بھی کچھ ایسے ہیں اور ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں۔ دوسرا پرابلم یہاں پہ جو آیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ پرائیویٹ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں انہوں نے اپنا سیور سسٹم اپنی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق نہیں بنایا۔ مثلا بعض سوسائٹیوں نے یہ کیا کہ اگر فرض کریں کہ مکان 1 کنال کے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ 3 مکان بنا کے ڈبل سٹوری کر کے 6 ہو گئے میں رینٹ بھی کیے ہوئے۔ اس صورتحال کو بھی اس دور میں جب 270 mm بہت شارٹ اسپین آف ٹائم میں بارش ہوئی، اس کو قابو کیا گیا۔ اچھا، بارش کے علاوہ میں ایک اور بات کہوں گا کہ آندھی بھی ساتھ آئی تو بعض بجلی گھروں میں بھی پانی گیا، بعض جگہوں پہ بجلی بند رہی، لیکن مطلب سلوٹ کرنا چاہیے، بجلی بند نہیں رہی، سلوٹ کرنا چاہیے کہ اس کے باوجود انہوں نے نہیں، پانی میں تو این ڈی ایم نے بھی ایک وارننگ جاری کی ہوئی کہ بارش جب ہو رہی ہو تو کھمبوں سے بھی بچیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، وہ تو ویسے ہی بچنا چاہیے۔ تو اس لیے مطلب اس کو صورتحال کو بچتے ہوئے بھی انہوں نے بجلی کو کنٹرول کیا، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو ان 2 صورتحال میں ہمیں لاہور میں کوئی جب بارش ہوئی ہے، رات کو شروع ہوئی ہے 4 بجے بڑی خطرناک تیزی کے ساتھ، اور وہ کوئی صبح 5-6 بجے تک تو دبا کے ہو چکی ہوئی تھی، اور میرا خیال ہے کہ میں نے آفس میں 11 بجے تک شاید بارش ہوتی تھی، بوندا باندے ٹپ ٹپ ہوتی رہی تھی، تو اور 12 بجے کے قریب پانی کہیں نہیں تھا، مطلب 7-7:30 بجے تک بارش ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے، اس کے بعد وہ بوندا باندی کی شکل میں ہوتی رہی ہے۔ لیکن اچھا، برسات کی بارش ہے نا تو وہ تو ایسے ہی کہ کہیں تیز بھی ہو رہی ہوگی تو کہیں می بھی ہلکا ہلکا برس رہا ہوگا، لیکن یہ سارا پانی جو ہے وہ تقریباً کوئی 11 بجے کے قریب نکل گیا تھا، کیونکہ میں نے جیسے انہوں نے بھی کہا کہ میں نے تو آفس کو چھٹی بھیج دی تھی کہ پانی کھڑا ہوا ہے، جب گھر سے نکل کے دیکھا تو پانی غائب تھا۔
तो बहरहाल मतलब पानी गायब था। अच्छा, ये मैं आपसे गुजारिश करूं कि मैं भी कल मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट हो या लोअर मैनेजमेंट हो, दोनों को मतलब ये मैं भी नजर कल जाता है। 1:30 बजे करीब घर से निकला हूं तो मुझे पानी नहीं मिला और मैंने कहा यार ये शायद इन रोड्स पे नहीं है, थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। तो मैं कुछ ऐसी रोड्स पे गया जहां पे यूजुअली पानी खड़ा होता है, लेकिन वहां पर भी नहीं था। जी देखिए एक चीज़ जो है ना, हमने एक लोगों को या जो हमारा जो फिर वही मीडिया का किरदार आता है ना, कि मीडिया ये कहता है कि अगर बारिश हुई तो सड़कें भीगी क्यों है। हमने ये सुना है भाई। परसों मैं एक बीपर देख रहा था, एक टॉप के चैनल का, कराची की नागन चौरंगी के ऊपर गाड़ियों के टायर की जो आखिरी प्लाई होती है ना जमीन के साथ, वो भी नहीं डूब रही थी। बारिश हो रही है, देखिए बारिश हो रही है और सड़क भीग गई है, पानी खड़ा हुआ है, ये हमने एक बना लिया हुआ है। तो लिहाजा लाहौर में 366 मिलीमीटर बारिश हुई है मैक्सिमम एक जो। अच्छा, 386 मिलीमीटर बारिश को दुनिया का कोई भी जदीद तरीन शहर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप पिछले दिनों टोरंटो डूबा हुआ था, दुबई डूबा हुआ था, दुबई से ज़्यादा कोई जदीद शहर है? ठीक बात। ठीक है, वो डूबा हुआ था। अमेरिका के शहर डूबे हुए थे। अपना शोएब साहब, ये दिल्ली की बात, दिल्ली पिछले साल भी कई दिनों तक डूबा रहा है, ऐसे ही शदीद बारिशें हुई हैं। तो लाहौर की मैनेजमेंट और ख़ास तौर पर जो मरीम नवाज साहिबा ने खुद एक मिनट के बाद ट्वीट कर रही होती थी कि ये जगह ये जगह ये जगह। तो ये जो अप्रोच है ना प्रोएक्टिव, कि आप एक चीज़ आ गई ना करते ना, तो यकीन करें मैं तब भी इन पर तनकीद ना करता अगर एक दिन पानी खड़ा होता, क्योंकि बारिश बहुत शदीद हुई थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस किया और पानी निकल गया। एक वक्त आपको याद होगा कि जो तनकीद कर रहे हैं, जो झूठी वीडियोस बना रहे हैं कि जी यहाँ पर पानी नहीं खड़ा तो फिलां जगह पानी खड़ा हुआ है तो यहाँ चले, वो झूठी वीडियो आपने देखी हुई है। जी जी। तो सर उनके जो साबिक सदर साहब थे, कराची में घुटने घुटनों पानी भी नहीं था, वो कश्ती लेकर ड्रामेबाजी करने लगे। जी ऐसे ही याद है आपको? जी मुझे याद है याद है ना? तो ये वो अप्रोच है। अच्छा, ये हमारा एक मौजू रह गया और वो मैं क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। जी शाह जी कर लें, जरा जल्दी कर लें। हम बात कर रहे थे तो मैं एक बड़े चैनल के साथ मुंसलिक था, तो बारिश हो गई तो अब मुझे याद है एक टॉप जो ऑफिशियल थे वो रिपोर्टर कह रहे थे एक ग्राउंड इच पानी चुतर के बीपर दे दे, जी, क्योंकि बाहर पानी नहीं था। वो कल मैंने आपको बताया वो बच्ची जो है उसको इसी तरह से महल किया गया था। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा था कि लापता अफराद के अहल खाना के हवाले से एक पैकेज 50 लाख का ऐलान किया गया है और इस हवाले से मैं चाह रहा था शाह जी आप अपना कमेंट जरा प्लीज कीजिए। ये इंतहाई अहसन कदम है, कम अज़ कम आप उनका अजाला तो नहीं कर सकते क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है, उसमें कुछ तो ऐसे हैं जो खुद गायब हो गए, उनकी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन जेन्युइनली जो मिसिंग हैं और उनकी रिकवरी नहीं हुई और उनके घर वाले दरबदर हो रहे हैं बार बार और मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से उन्हें यकीन दहानी भी कराई जाती रही है लेकिन कुछ किया नहीं गया, तो ये कम अज़ कम उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा और ये कम अज़ कम उन्हें एक एहसास देगा कि ओके मतलब हुकूमत ने हमारी बात सुनी, हमारा कुछ ना कुछ तो वो सोच रहे हैं, इसलिए ये जेस्चर ऑफ गुडविल उन्होंने हमें दिया कि 5 साल तक जो रिकवरी जिसकी नहीं हुई उसको ये दे दिया और जिनका कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है और जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है उनके हवाले से, और बहुत अच्छा जेस्चर है ये, उनका कुछ ना कुछ मदावा जरूर करेगा। इमदाद सबूर साहब टाइम शॉर्ट है, जरा मैं ये आपको comment आपके चाहूँ। लोगों को जो आपका दुश्मन उनको अपना बहकाने की कोशिश करता है, इश्तिहाल दिलाने की कोशिश करता है, उनसे दूर करके आपकी तरफ करीब करेगा। एक साथ लोग निकले हुए थे, ख़वातीन निकली हुई थी, ज़ाहिर है कुछ जेन्युइन इशूज़ भी हैं, हमारे लापता अफराद कमीशन बना हुआ है, हमारी स्टेट बजाते खुद इसको ओन करती है कि कुछ लोग लापता हैं, तो इनकी अशकशोई के लिए, इनकी दिलजोई के लिए हुकूमत ने जो कदम उठाया है, कम से कम उनको ये एहसास होगा कि हम रियासत हमें ओन कर रही है। तो इससे काफ़ी सारे मसाइल जो है ना वो हमारे जो लोग बदगुमानियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उनको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। करने की कोशिश करता है वो बिल्कुल, दुश्मन जो है इससे नाकाम होगा। सर आखिरी 30 सेकंड आपका कमेंट चाहिए। देखिए, जो कल काबीना का इजलास हुआ है वो बड़ा अवाम दोस्त था, उसमें इसके अलावा जो 400 बिलियन की सब्सिडी एनर्जी पे देनी थी, उसके बाद जो उन्होंने KPK को एहसास दिलाया है कि आपने कहा था कि 20 साल का हम प्लान बनाएंगे तो आप प्लान बनाएं, क्यों नहीं एनर्जी पैदा कर रहे। तो कल काबीना ने बहुत अवाम दोस्त फैसले किए हैं और ये क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को जाता है। शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो आगे भी अवाम दोस्त फैसले करती रहेगी और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है इनकी क़यादत में आगे बढ़ेगा। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह निगहबान।